یہ ساری دنیا کی جو رونقیں ہیں نا، میں اور آپ جو دنیا میں آئے ہیں، یہ صدقہ ہے، یہ وجہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کا۔ سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو نبی پاک کے صدقے یہ سب کچھ ہو رہا، اور اللہ نے مقام کیسا دیا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے۔ اللہ نے سب انبیاء کو بڑے کمالات دیے اور میراکلز، معجزات بھی دیے، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو جو کمالات، جو معجزات دیے، ان سب کا ٹوٹل، ان سب کا مجموعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، بلکہ کچھ ایسے معجزات بھی دیے جو پیچھے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اللہ نے ایسا مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اچھا، جب نبی پاک کے معجزات کے بارے میں سنتے ہیں، الحمدللہ معاشقان رسول ہیں، میلاد کے اجتماع میں جاتے ہیں، محافل میں جاتے ہیں، جب نبی پاک کا ذکر خیر ہو اور خاص طور پر میراکلز کی بات ہو، معجزات کی بات ہو، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا دور تھا کہ میرے آقا مکے کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں تو 2 ٹکڑے ہو جائے، پھر اشارہ فرمائیں تو واپس جڑ جائے، آپ ہاتھ اٹھائیں مقام صحبہ میں تو سورج واپس پلٹ آئے۔ اللہ اکبر، نبی پاک کے پاس ابو جہل آئے اور کہے بتاؤ اے محمد، اللہ کے سچے نبی ہو تو میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو نبی پاک فرمائے اے ابو جہل، میں بتاؤں اس مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو کنکر ہے وہ بتا دے میں کون ہوں، اور وہ کنکر کلمہ پڑھنے لگ جائیں۔ اللہ اکبر، صحابہ آ کر کہیں کہ حضور آنکھ نکل آئی ہے، نبی پاک لعاب دہن لگائیں، آنکھ واپس لگائیں۔ حضرت ابو قتادہ کہیں جو آنکھ ٹھیک تھی اور جو آنکھ باہر آ گئی، جب سے نبی پاک نے واپس لگائی ہے پہلے سے زیادہ روشن یہ دیکھنے لگ گئی ہے۔ ارے معجزات کا ایک سلسلہ ہے، صحابہ کرام آتے اور عرض کرتے حضور والا پانی نہیں ہے، آقا دو جہاں برتن میں ہاتھ رکھ دے تو 5 انگلیوں سے فوارے جاری ہو جائیں اور سینکڑوں صحابہ سیراب ہو جائیں۔ جب میں اور آپ ان معجزات کو سنتے ہیں ایمان تازہ بھی ہوتا ہے، مگر there is one special thing کہ ہم میں سے کسی نے بھی ان معجزات کو دیکھا نہیں ہے، ہم وٹنس نہیں ہیں، ارے ہم تو سننے والے ہیں اور سنتے ہیں اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ مگر آج میں بڑی عجیب بات کرنے چاہتا ہوں، ان تمام معجزات میں جو سب سے بڑے 2 معجزات ہیں نا، بلکہ علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، نبی پاک کے جتنے معجزات ہیں نا، جو آقا کا مقام ہے نا، جو اسٹیٹس ہے، جو کیلیبر ہے، اس کے لحاظ سے نارمل سی بات ہے، یہ آقا کے مقام کے مطابق نہیں ہے۔ ہاں، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، اشارہ کر کے بارش برسا دینا، دعا کر کے سورج پلٹا دینا، فرمایا یہ سب نارمل ہے میرے آقا کے لیے، کیونکہ ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ نبی پاک کے مقام کے مطابق 2 معجزات ہیں، اور وہ 2 معجزات بتاتے ہیں کہ شان مصطفیٰ کیا ہے۔ پہلا معجزہ فرمایا یہ وہ معجزہ ہے کہ اللہ نے معراج کی رات اپنے پاس اپنے حبیب کو بلایا، کائنات میں اور کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، کلیم اللہ تھے نا، حضرت موسیٰ بات کرتے تھے۔ اچھا، ایک ہے محبت کی بات کہ جب کسی سے بندہ بات کرتا ہو، دیکھا نہ ہو اور پیار بڑا ہو تو تمنا تو جاگتی ہے نا کہ بات تو ہو رہی ہے، دیدار بھی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کریم سے عرض کیا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ بات کرنے کا شرف تو نے دے دیا ہے، اب دیدار بھی کروا دے۔ ارشاد کیا ہوا، لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو، ریکویسٹ کی مولا دیکھنا ہے۔ اللہ کریم نے کوہ طور پر اپنے نور، کلیم اللہ اور حبیب اللہ کا فرق دیکھو، کلیم اللہ عرض کر رہے مولا دیکھنا ہے، ارشاد ہوا لن ترانی، اور وہاں جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ فرق دیکھیے نا، وہاں ریکویسٹ ہے تو انکار ہے، یہاں فرشتوں کے سردار کو بھیجا جا رہا ہے کہ میرے حبیب کو لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صلاۃ و سلام تو شعر سے پڑھتے ہیں نا، آج ذرا سمجھو اس کو۔ وہ شاعر کیا لکھتے ہیں، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، سمجھنے کی کوشش کرو کہ طور اور معراج میں فرق کیا ہے۔
قصہ دور و معراج سمجھے کوئی، فرد مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو علماء کہتے ہیں یہ جو معجزہ تھا نا کہ اللہ کا دیدار کرنا اور رب نے اپنی بارگاہ میں بلایا، یہ وہ معجزہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ظاہر کرتا۔ اچھا وہ بھی ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم تو سفر میں ساتھی نہیں تھے نا۔ حضرت کہتے ہیں نا مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دن لکھے تھے، جو ہم بھی ماں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں کی لیتے اترن، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دن لکھے تھے۔ ہم تو وہاں نہیں تھے لیکن یہ معجزہ، مگر جس معجزے کو تمام معجزات میں ٹاپ لسٹ پر گنا جاتا ہے، بگیسٹ میریکل، سب سے بڑا معجزہ، اعظم المعجزہ جسے کہا جاتا ہے، اے بحریہ ٹاؤن کے اجتماع میں آنے والوں اس معجزے کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ہاں اس معجزے سے برکتیں لے سکتے ہیں۔ وہ معجزہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، یعنی اتنے سارے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے، جی ہاں، وہ معجزہ کیا ہے پتہ ہے؟ وہ معجزہ ہے قرآن مجید، فرقان حمید۔ ہاں یہ میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے، خود قرآن کے